ابھی عنوان کیا ہے؟ جس نے کسی بھی امید والے شخص کی امید توڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن امیدوں کو توڑ دیں گے. کیسا مضمون ہے؟ ہمارے جتنے اکابر ہیں ماشاءاللہ وہ اللہ سے جوڑتے ہیں، امیدیں توڑتے نہیں ہیں کسی کی. جاؤ دو زخی ہو گئے، یہ ہو گئے. اللہ اللہ. ہمارے مفتی نعیم صاحب نے یہ بیان کیا تھا یہ غرفت السالکین میں. امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مشائخ میں سے ہیں. بعض حضرات کے بقول تقریباً 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے اور حضرت کا روحانی مقام بھی بہت اونچا تھا. ایک دفعہ حضرت کے علم میں آیا کہ جناب 10 اسلامی ریاستیں جو حال ہی میں آزاد ہوئی ہیں کہ علاقے سلافیات کے بہت بڑے محدث ہیں. سلافیات وہ روایت ہیں جس میں محدث اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. تو آپ نے عزم فرمایا کہ میں سلافیات کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس اس شہر میں جاؤں گا دور. امام احمد رحمۃ اللہ نے بغداد سے سفر شروع کیا. یہاں پہنچے تو بتایا گیا فلاں محدث ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ کتے کو خشک روٹی ڈال رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں کھڑے ہو گئے اور محدث نے کوئی پرواہ نہیں کی. کون آیا، کس نے سلام کیا. جب وہ کتے کو کھلانے سے فارغ ہو گئے تو امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں آپ سے سلافیات کا علم حاصل کرنے آیا ہوں. وہ حدیث آپ مجھے سنا دیجئے تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے رہ جائیں. اور آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی اور آپ اس کتے کو ٹکڑے ڈال رہے ہیں. میں طالب علم اتنا دور سے آیا ہوں. اس محدث نے روایت پڑھی اور ماشاءاللہ وہ بھی سلافی روایت. جناب اللہ اکبر. آخر میں یہ حدیث پاک سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تفصیل نہیں لکھی ہوئی یہاں، دو حدیث بارگاہ نہیں لکھی ہوئی. جس کسی نے کسی بھی امید والے شخص کی امید توڑ دی، یعنی امید لگا کر آیا تھا تو اس نے امید توڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن اس کی امیدوں کو توڑ دیں گے اور اس جنت میں جس کا امیدوار تھا داخل نہ ہو سکے گا. آگے سنیے ذرا. یہ حدیث سلافی امام احمد کو سنائی. پھر اس محدث نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں یہاں کہیں کتے نہیں ملتے. یہ کتا معلوم نہیں کہیں دور کے علاقے سے اس امید سے آیا کہ کوئی اس کو کھانا ڈال دے. تو میں نے کہا کہ میں پہلے اس حدیث پر عمل کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتے کی امید توڑ دوں اور کل قیامت کے دن میری امیدوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے. امام احمد رحمۃ اللہ نے حدیث پاک سنی اور سلام کیا اور واپس آ گئے کہ میری زندگی کی اصلاح کے لیے صرف ایک ہی حدیث یہ کافی ہے. الحمدللہ بس میری نجات کا سامان مجھے مل گیا. آپ دیکھیے، آپ آج ماں باپ کو ہم سے امیدیں کتنی ہیں. بوڑھے ماں باپ، بیمار ماں باپ، ہمارا اسٹاف، ہماری اولاد، ہمارے پڑوسی. اس پہ تو میں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا تفصیل سے کہ اتنا سیٹ صاحب کما رہے ہیں اور ایک 5,000 بھی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مجھے 10,000 کوئی مانگ رہا ہے مجھ سے اور ہیں بھی، لیکن پھر بھاگ گیا تو 10,000. دیکھیے بھاگ گیا بھاگ جائے. آپ کے پاس کتنے عرصے سے وہ کام کر رہا ہے؟ 5 سال سے. تو اگر بھاگ گیا تو کیا ہوا بھائی؟ 50,000 سمجھ لو آپ. اگر بھاگ گیا تو کیا ہوا؟ اور بھی بہت سی باتیں. بھکاریوں کو آپ اس میں مت ڈالنا مہربانی کر کے. لیکن اس کو اگر تفصیل سے ہم دیکھیں گے، ماسیاں ہیں، ڈرائیور ہے، پاسبان ہے، چائے بنانے والا دفتر میں ہے، صفائی والا دفتر میں ہے. ہمارے ماں باپ کو کیا امید ہے ہم سے، ہماری اہلیہ کو کیا امید ہے کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے سفارش میری کی ہے، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں. تو پھر کیا امیدیں اس کو وابستہ ہیں؟ خاندان کا مقروض جس پہ قرضہ ہے، خاندان کا وہ جس کو ہمیں 100% یقین ہے سوائے علاج کے پیسے نہیں ہیں اور ہم سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. آگے مثالیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. اور جو آج تک ہم نے ایسا کیا، اللہ سے معافی مانگ لیں بھائی. جب 100%، اب بعض لوگ جیسے پتہ ہے خاندان میں جو ہے وہ کوئی شادی ہے، وہ مسکین ہے، وہ اس کو پتہ ہے اگر میں پیسے دوں گا یہ ناچ گانا مہندی مایوں کریں گے، میرا ایسا لگ جائے گا گناہ میں. آپ پلنگ لے کر دے دوں، اللہ نے جو آپ کو سہولت دی ہے، آپ 15,000 کا پلنگ لے کر دے دوں. آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے 40,000 کا پلنگ لے کر دے دو بھائی. اپنی بیٹی کے لیے تو 4 لاکھ کا پلنگ ہے، ایک جوڑا 80,000 ہزار کا ہے. بہت بھاری چیز ہے بھائی، بہت بھاری چیز ہے.
میں تو پڑھا بھی نہیں پورا آج مجھے اچانک بہت پرانا میں صحیح کر رہا تھا رجسٹر، یہ حدیث پاک مجھے ملی، صرف امیدوں کو توڑنے پر میں نے اس کو لے لیا آج۔ اب انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جمعرات میں پرسوں انشاءاللہ اللہ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایسے خزانے ہیں کہ کیا عرض کروں، اللہ دل میں اتار دے بس۔